بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نورانی اسلامک ویڈیو کے ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کرتی ہوں میں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزار رحمتیں بارش کی طرح برساتا رہے، آمین اللہم آمین۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے عید منایا کرتے تھے، آج میں ایک خوبصورت بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ پہلے انبیاء کی امتیں کسی نہ کسی شکل میں عید منایا کرتی تھیں۔ سب انبیاء ان کی الگ الگ عید منانے کا انداز تھا۔ آدم علیہ السلام کی امت اس دن عید مناتی تھی جس دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت اس دن عید مناتی تھی جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ سے نجات ملی، اور حضرت یونس علیہ السلام کی قوم اس دن عید مناتی تھی جس دن حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کی پیٹ سے نجات پائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم اس روز عید مناتی تھی جس دن آسمان سے سورہ مائدہ نازل ہوا تھا۔ اہل عرب سال میں مختلف تہوار مناتے تھے جن میں شراب نوشی، جوا، شعر و شاعری، رقص و سرور کی محفلیں سجائی جاتی تھیں۔ یہ اسلام کا فیضان ہے کہ اس نے مسلمانوں کی خوشیاں منانے کا ایک پاکیزہ سانچے میں ڈھال دیا۔ عید الفطر کا دن ہر مسلمان کے لیے خوشی اور مسرت کا دن ہوتا ہے، لیکن بازار کی چہل پہل، گہما گہمی، بچوں کا کھیل کود، کھانے پینے کی محفلوں، اللہ تعالیٰ نے عید کی خوشی عطا فرمانے سے پہلے رمضان کے روزے فرض کیے، ایک ماہ تک دن بھر کھانے پینے سے روکا، نفس کی مخصوص خواہشات پورا کرنے سے منع کر دیا، اور مقصد یہ بتایا تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ جب اللہ تعالیٰ کے حکم کو اس کے حقوق و آداب کے ساتھ پورا کر دیا تو روزے دار کے دل میں نور تقویٰ پیدا ہو گیا، اور اسی عظیم نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ پاک نے عید کا دن بنایا۔ مسلمان عظیم اجتماع کے ساتھ 2 رکعت نماز عید پڑھ کر شکر خداوندی ادا کرتا ہے۔ غربا میں صدقہ فطر ادا کر کے اپنے روزے کی کوتاہیوں کو منانے کے ساتھ ساتھ ان محتاج افراد کو بھی عید کی خوشیوں میں شریک کرتا ہے۔ اس حقیقی خوشی کا لطف وہی خوش نصیب روزے دار جانتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مکمل روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس عید کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر رکھا، یعنی روزہ کھولنے کی عید۔ اب جس شخص نے روزہ رکھا ہی نہیں، اسے روزہ کھولنے کی خوشی کیا ہوگی؟ جو لوگ روزہ نہیں رکھتے تھے وہ اپنے ساتھ بہت غلط کرتے تھے، انہوں نے بہت سا ثواب گوا دیا، اور رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ اپنے ہاتھوں سے کھو دیا، اور اس کی نعمتیں اور برکتیں گنوا دی، حاصل نہ کر پائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مسلمانوں کی عید یعنی عید الفطر کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، اس مزدور کی کیا جزا ہے جو اپنا کام مکمل کر دے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اس کی جزا یہ ہے کہ اس کو پورا اجر و ثواب عطا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے فرشتوں، میرے بندوں اور باندیوں نے اپنا فرض ادا کیا، پھر 2 نماز عید کی صورت میں دعا کے لیے چلتے ہوئے نکل آئے۔ مجھے میری عزت و جلال، میرے کرم اور میرے بلند مرتبہ کی قسم، میں ان کی دعاؤں کو ضرور قبول کروں گا۔ پھر فرماتا ہے، بندو، تم اگر گھر لوٹ جاؤ تو میں نے تمہیں بخش دیا اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ سبحان اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ بندے عید کی نماز سے لوٹتے ہیں حالانکہ ان کے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم مسلمانوں کو عید کس طرح سے منانا چاہیے؟ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے خوشی کے لمحات گزارے، احادیث کی روشنی میں عید الفطر کے دن ان اعمال کو ترتیب بار ذکر کیا جاتا ہے تاکہ ہر مسلمان ان کو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کر ادا کرے، اس لیے کہ ان میں سے اکثر کام عام مسلمان کرتا ہے۔
لیکن ذہن میں قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نمبر 1، عید کے دن صبح جلدی بیدار ہونا۔ نمبر 2، مسواک کرنا۔ نمبر 3، غسل کرنا۔ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ عید الفطر اور یوم عرفہ کو غسل فرمایا کرتے تھے۔ عمدہ کپڑے پہننا جو پاس موجود ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن خوبصورت اور عمدہ لباس زیب تن فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سبز و سرخ دھاری دار چادر اوڑھتے۔ یہ چادر یمن کی ہوتی جسے برد یمانی کہا جاتا ہے۔ عید کے دن زیب و زینت اور شریعت کے موافق آرائش کرنا مستحب ہے۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ لوگ کپڑوں کا بہت اہتمام کرتے ہیں، حتیٰ کہ بعض قرض لے کر نئے کپڑے بنواتے ہیں، بعض ادھار مانگ کر پہنتے ہیں۔ اس کی بھی کوئی اصل حقیقت نہیں ہے، بلکہ سنت یہ ہے کہ ہر شخص کے پاس موجود کپڑے ان میں سے جو اچھے ہیں وہ پہنے۔ عیدگاہ جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ عید الفطر کے دن عیدگاہ جانے سے پہلے چند کھجوریں تناول فرماتے تھے۔ ان کی تعداد طاق ہوتی تھی، یعنی 3، 5 یا 7۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کے دن نماز سے واپس آنے کے بعد کچھ نہ کھاتے، عید کی نماز پڑھ کر قربانی کر لیتے، پھر قربانی کی گوشت میں سے کچھ تناول فرماتے۔ عیدگاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر دے دینا۔ صدقہ فطر ہر مسلمان عاقل مرد عورت پر واجب ہے، جبکہ وہ زکوٰۃ کے نصاب کا مالک ہو، چاہے اس مال پر سال نہ گزرا ہو۔ اپنی طرف سے اپنے نابالغ بچوں کی طرف جو زیر کفالت ہو، یعنی جو بھی گندم یا اس کی قیمت ادا کرنا چاہے۔ بہشتی گوہر میں عیدگاہ جلدی جانا، عیدگاہ میں نماز ادا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ نماز عیدگاہ میدان میں ادا فرماتے تھے۔ سبحان اللہ! اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز عید کے لیے میدان میں نکلنا مسجد میں نماز ادا کرنے سے افضل ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس فضل و شرف کے جو آپ کی مسجد شریف کو حاصل ہے، نماز کے لیے عیدگاہ میدان میں باہر تشریف لے جاتے تھے۔ لیکن اگر کوئی عذر لاحق ہو تو جائز ہے، اس لیے آپ لوگ بھی عید کی نماز کا اہتمام کیجیے۔ عید الفطر میں راستے میں چلتے وقت آہستہ آہستہ تکبیر کہنا مسنون ہے۔ تکبیر کے یہ کلمات ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، واللہ الحمد۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عید الفطر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔